اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم، اور انہوں نے کہا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر، اور جان نشین بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور فرمایا اے لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور ہمیں عطا کی گئی ہے ہر قسم کی چیزیں، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں مرحمت ہوئی۔ اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں سے، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزر گئی۔ تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی اس بات سے اور عرض کرنے لگے میرے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر، نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ کریم ہمیں ان آیات بینات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد
فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کے ایک اور سلسلے میں درس حدیث پاک کے مبارک عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں جس کا تعارف کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہ شیخ محمد فواد عبد الباقی کی تالیف کردہ کتاب اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیہ الشیخان ہے، جس کے تعارف میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شیخ محمد فواد عبد الباقی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی وہ روایات ایک جگہ جمع کر دی ہیں جن کے اندر دونوں شیوخ متفق ہیں اور جسے متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان احادیث کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین احادیث ہیں، لہذا ان کو پڑھنا اور ان کو حرز جاں بنانا اور ان پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے آج اس کتاب سے حدیث نمبر 24 اور 25 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے یہ اس عنوان سے شیخ محمد فواد عبد الباقی نے ذکر کی کہ باب بیان تفاضل الاسلام و ای امورہ افضل، کہ اسلام کے اندر تفاضل کا بیان، کہ کس کا اسلام دوسرے کے اسلام سے افضل ہے، اور پھر اسلام کے اندر جو مختلف امور کو ایک دوسرے پہ فوقیت اور افضلیت دی گئی ہے اس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے، زیادہ رتبے والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی ایک جملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حسن جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ یعنی ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ذاتی معاملات میں نیک ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ اور خدمت خلق اور ان کے جو سوشل ریلیشنز ہیں ان کے اندر وہ بڑے کرخت ہیں اور بڑے سخت ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ اچھی نہیں۔ اور کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی اور سوشل ریلیشنز کے اندر بہت زیادہ پولائٹ ہیں، ان کی ڈیلنگ لوگوں سے بہت اچھی ہے، اور وہ مہمان نواز ہیں، اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اخلاق مسلمان کے اسلام کو دوسرے مسلمانوں کے اسلام پر فوقیت عطا فرمائی، اور فرمایا اگر تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کس کا اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ وقت والا ہے، زیادہ درجے والا ہے، زیادہ افضل ہے، تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مسلمان جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور ایسا مسلمان کہ جو ہر بندے کو سلام کرے، سلامتی کا پیغامبر بن جائے، اور اسے بھی سلام کرے جسے وہ جانتا ہے اور اسے بھی سلام کرے جسے وہ ظاہری طور پہ نہیں جانتا، یعنی وہ ہر شخص کے لیے خیر کا پیامی بن جائے اور اس کا دسترخوان لوگوں کے لیے کھلا رہے، وہ سخی ہو، اس کا اخلاق عمدہ ہو، تو پھر ایسے بندے کا اسلام افضل ہے۔ تو گویا اس حدیث پاک میں اخلاقیات کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کس کا اسلام زیادہ
افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مشہور حدیث پاک کہ وہ بندہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو اس کا اسلام دوسرے لوگوں کے اسلام سے افضل ہے۔ ایک تو اس حدیث کا عمومی معنی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، کوئی سخت لفظ کسی کو نہ کہے، کسی کا دل نہ توڑے، کیونکہ عربی کا مشہور محاورہ بھی ہے کہ جرح الکلام اشد من جرح السہام، کہ تیروں کا زخم بھی ہوتا ہے، تلواروں کا زخم بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ تیروں تلواروں کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان سب کے لیے خیر کا پیغام ہو اور تیرے ہاتھ سے بھی کسی کو برائی نہ پہنچے تو پھر تو ایسا مسلمان ہے کہ جس پہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ناز کرتے ہیں اور تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا میں گزشتہ دنوں پڑھ رہا تھا کہ نئی تطبیق بھی بعض لوگوں نے دی ہے اور وہ اپنی جگہ وہ بھی خوبصورت ہے کہ آج کل یہ جو کرونا وائرس کا ماحول ہے اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان دنوں میں سلام نہ لیں اور شیک ہینڈ نہ کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تو آپ زیادہ ان کے قریب نہ جائیں اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نہ ملائیں، کیونکہ اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون آدمی اس وائرس کا کیریئر ہے اور کون جو ہے وہ اس کا سپر سپریڈر ہے، جس طرح آج کل یہ مصطلحات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کے اندر اس وائرس کی علامات موجود ہیں۔ تو اگر وہ بندہ دوسروں سے میل جول رکھتا رہے تو پھر یہ اس کے ذریعے دوسروں تک یہ ایک تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ تطبیق موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اگر ایسا کوئی وبائی معاملہ ہے تو اس میں وہ لوگوں سے کچھ دن کے لیے احتیاط کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے مسلمان معاشرہ جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں ان کی صحت زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 39 ہے اس کتاب کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، یہ بہت اہم حدیث پاک ہے، قابل غور ہے اور اکثر لوگ ہم جو ہے اس بات پہ عمل نہیں کرتے اور اس کی طرف توجہ بعض لوگ نہیں دیتے اور بہت بڑی گرفت میں وہ آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل، جو بندہ بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو یوں کہے یا کافرو، کہ اے کافر، یعنی وہ مسلمان کو کافر کہہ بیٹھے، فقد باء بها احدہما، تو اگر تو وہ جسے کافر کہہ رہا ہے اس میں کفر کی علامات نہیں پائی جا رہی تو فرمایا کہ وہ کفر اسی بندے پہ لوٹ آئے گا جو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، یعنی وہ تو بڑا مطمئن ہے، اپنی طرف سے فتویٰ لگا رہا ہے اور دوسرے بندے کو کافر بنا کے لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت بھر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں جو ڈائری لکھی جا رہی ہے اور لوح محفوظ میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو کسی نے کافر کہا تو وہ کفر خود اس کے اوپر لوٹ آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو جائے گا۔ تو آج کل بالکل لوگ اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا، آواز جو ہے اس میں کوئی اونچی نیچی ہوئی یا کسی بھی بات پہ کسی سے اختلاف ہوا، چاہے وہ فروعی اختلاف ہو یا بالکل ایک معمولی سا اختلاف ہو جو جسے فقہی اختلاف کہتے ہیں، جو کفر کے درجے تک بالکل بھی نہیں پہنچتا، تو ہمارے بعض لوگ اس بندے کو بھی کافر بنا دیتے ہیں اور فوری طور پہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس سے جہاں معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک انارکی پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ خود اپنا ایمان جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہماری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی ہم کسی کے اوپر کفر کا، بدعت کا یا مشرک ہونے کا یا پھر کوئی بھی ایسا فتویٰ نہ لگائیں جس کی وجہ سے اس کا دل بھی دکھے اور معاشرے کے اندر نفرت جو ہے وہ پیدا ہو۔ ہمیں اس بات میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر، کہ کوئی بھی بندہ میری امت کا جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یعنی اپنے باپ کا نام چھپا لیا اور کسی اور کو اپنا باپ کہنا شروع کر دیا اور اپنی نسبت کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لی، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، جبکہ وہ جانتا بھی ہو کہ وہ غلط نسبت قائم کر رہا ہے معاشرے میں اپنا سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے وہ یہ دیکھے کہ اگر میں نے اپنے باپ کا نام لیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت غریب آدمی ہے یا اس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، تو اس نے اپنے باپ کا نام بدل ڈالا اور اپنی پہچان بدل ڈالی، اپنے نسب کو خلط ملط کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ وَمَنِ ادَّعَا قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ، اور جس نے ایسی قوم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہا جس کے ساتھ اس کا نسب ثابت ہی نہیں ہوتا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں اس نے بنا لیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اپنا نسب جو ہے یہ کھلواڑ نہ بنا لو، یعنی چند دن پہلے تم کچھ تھے، پھر تم راجہ ہو گئے، پھر چودھری ہو گئے، پھر ہوتے 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 جو ہے وہ قریشی ہاشمی بنے، پھر اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دیا۔ یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اپنے نسب کے اندر بالکل پہچان کو ختم کر دیا ہے، اور سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ لوگوں کی نظروں میں تو 4 دن شاید ہمیں کوئی مقام مل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی بڑی گرفت اور پکڑ میں ہم لوگ آئیں گے۔ اور اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہو گیا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو اس میں بھی بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، انسان کبھی بھی چند ٹکوں کی خاطر یا تھوڑی سی ظاہری نمود و نمائش کی خاطر کبھی بھی اپنے نسب کو غلط نہ کرے، یا اپنی نسبت کسی ایسی جگہ پر نہ لگانے کی کوشش کرے کہ جس کے فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو صرف رشتہ لینے کے لیے، یعنی کہ میرا رشتہ فلاں فیملی کے اندر ہو جائے اور اس فیملی کی کاسٹ یہ ہے اور میری اپنی کاسٹ یہ ہے، اور اگر میں نے اپنی کاسٹ وہاں ظاہر کر دی تو مجھے رشتہ نہیں ملے گا، تو وہ ان لوگوں کے نگاہوں پہ پردہ ڈال کے انہیں کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو کاسٹ یہ نہیں ہے، دوسری ہے، اور وہ 4-5 دن 6 دن 6 ماہ ان کا یہ جھوٹ چلتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اشکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فیملیز آپس میں جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت اور حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے زمانے اور معاشرے میں خیر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مشرکین مکہ کو صرف یہی نہیں فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بلکہ پروردگار عالم نے جو قرآن آپ پر نازل فرمایا اس میں بار بار مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، انہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ خدا اور معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ان کو خدا ماننا یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خالق کائنات نے بار بار ان بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے پس غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی بھی کوئی چیز، لا يستنقذوه منه، تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے اس مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، آہ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ اس آیت سے قبل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو نہیں اتاری جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، وما لیس لہم بہ علم، اور انہیں خود بھی ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کرنے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے اور اس بتوں کی بے بسی کو مثال کے ذریعے واضح فرما رہا ہے، ایک ایسی مثال جو ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی مثال ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرنا، انہیں خدا ماننا، انہیں معبود سمجھنا اور ان سے اپنی مرادیں مانگنا کس قدر جہالت کی بات ہے اور کس قدر حماقت کی بات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو غور سے سنو کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو کائنات کی بڑی بڑی اور مفید چیزوں کو چھوڑ دو، ایک حقیر سی چیز ہے مکھی ہے، ان بتوں سے کہو کہ وہ مکھی کو پیدا کر کے دکھائیں۔ ایک معمولی سی مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس چیز کو ہی چھڑا کر واپس لے آئے۔ تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ مثال خالق کائنات نے بیان فرمائی اور بتوں کی بے بسی کا تذکرہ فرما دیا۔ کوئی بھی صاحب عقل سلیم اس مثال کو سننے کے بعد بتوں کو معبود نہیں مان سکتا اور انہیں خدا یقین نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ میں جن معبودوں کا تذکرہ کیا گیا ہے مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے کہ ان سے مراد بت ہیں، چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، المراد الاوثان الذین عبدوہم من دون اللہ، کہ یہاں پر مراد وہ بت ہیں جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر بے بس ہے ایسا طالب اور کس قدر بے بس ہے ایسا مطلوب، یعنی جو مشرک پجاری بن کر اور عبادت گزار بن کر ان بتوں کے پاس آتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے وہ ان کا طالب ہے اور یہ مطلوب ہیں۔ تو اس طالب اور مطلوب سے کیا مراد ہے؟ مظہری، قرطبی اور دیگر
مفسرین کرام کے حوالہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے الطالب عابد الصنم، کہ طالب سے مراد بتوں کا پجاری ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، والمطلوب الصنم، اور مطلوب سے مراد بت ہیں۔ تو اس وضاحت سے جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، پتہ یہ چل گیا کہ یہاں پر کس کی کمزوری اور بے بسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بتوں کی بے بسی اور کمزوری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور طالب سے مراد بت پرست ہے، اور مطلوب سے مراد کون ہے؟ مطلوب سے مراد بت ہیں۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بت بھی بے بس ہیں اور ان کے پجاری بھی بے بس ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کا وہ بیان ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور یہی اس سے مراد ہے کہ یہاں پر بتوں کی بے بسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے ضیاء القرآن کی روشنی میں کہ ایسی آیات کو اہل سنت پر چسپاں کیا جاتا ہے، اور جب وہ کسی ولی کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری پکار سن نہیں سکتے، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہاری حاجت کس طرح پوری کریں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ واضح کر دیا کہ بت پرست بتوں کو معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا مانتے تھے۔ لیکن کوئی بھی اہل اسلام جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اسے اپنا خدا اور اپنا معبود نہیں سمجھتا، اور نہ ہی وہ ان کی عبادت کا قائل ہے، وہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھتا ہے۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارہا یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ مومن جو اپنی نماز میں کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر وہ کسی اور کو کیوں خدا اور معبود یقین کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اس ولی کو معبود نہیں سمجھتا، خدا نہیں سمجھتا، اور یہ جو بت پرست ہیں یہ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ بت پرست بتوں کو خدا اور معبود سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان کسی ولی کو خدا اور معبود نہیں سمجھتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ان بتوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ یہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں جہاں بتوں کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے بندوں کی عظمت و شان بھی بیان کی ہے۔ کہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، اور آپ جہاں پر حکم دیتے وہاں ہوا آپ کے تحت کو لے کر چلی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے کہ آپ مٹی سے ایک صورت بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے آپ مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے اولیاء کرام کی شان بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کو شانیں اور عظمتیں دینے والا اور اولیاء کرام کو عطا فرمانے والا خود پروردگار عالم ہے۔ رب تعالیٰ انہیں عطا بھی فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں تقسیم کرنے کا انہیں اذن بھی دیتا ہے، اور اولیاء کرام انبیاء کرام جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ رب کا دیا ہوا ہے اور رب کی عطا سے مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا جب یہ فرق آ گیا کہ نہ تو کسی نبی اور ولی کو ہم معبود اور خدا سمجھتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مستقل بذات ہیں اور خدا نہ چاہے تب بھی وہ عطا کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ لہذا بتوں کی مذمت، ان کی بے بسی کا تذکرہ اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ عقیدہ فاسدہ بالکل الگ ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اور دعا کے لیے درخواست کرنا، یہ بت پرستی کے مشابہ نہیں ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ضیاء القرآن کی روشنی میں وہ مقامات بھی قرآن پاک کے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ولیوں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی وہ عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو کس قدر نوازا ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق پر فضیلت دی ہے، ان پر نعمتوں کی بارش کی ہے، انہیں دنیا کے ظاہری خزانے بھی عطا فرمائے ہیں، باطن کا نور بھی دیا ہے، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور فراست سے دیکھتے ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں وہ قوتیں، وہ عظمتیں اور وہ رزق حسن عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی جو کچھ اس کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں وہ دراصل خدا تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا قطعاً شرک نہیں ہے کہ جو اللہ کی ولی کی دعا سے ملتا ہے، جو اللہ کے نبی کی دعا سے ملتا ہے، وہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، وہ کوئی خدا کے مقابلے میں معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کی پوجا کرتا ہے۔ اس کا بیان بھی ہم انشاءاللہ اپنے مقام پر کریں گے۔ قرآن پاک میں کئی ایسے آیات بینات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا مبارک کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ یہ ان کی آنکھوں پر ڈالا جائے تو انہیں بینائی نصیب ہو جائے گی۔ وہ نبی ایک نبی کی بارگاہ میں اپنا کرتا بھیج رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی شفا دیتا ہے۔ پھر بھی قرآن پاک یہ بیان کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی قمیض میں بھی شفا رکھی ہے۔ اب قمیض سے شفا کا حاصل کر لینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور وہ شان ہے جو اس نے اپنے بندوں اور نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا بیان ہم کریں گے اور ریاض قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو توکل کے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے خاص کر یہ حکم ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو آپ کو حالت قیام میں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور متوکلین کو اللہ کریم نے اپنا محبوب بندہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کریم توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر توکل کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور مادی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے نتائج کی برآمدگی اللہ کریم کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ظاہری صلاحیتیں اور قوتیں اور مادی وسائل استعمال کیے بغیر اللہ کریم کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اور جو قوتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں
ان کو بھرپور طریقے سے حتی المقدور کوشش کر کے وہ ساری صلاحیتیں بروئے کار لانا۔ اور قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جتنا تم کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے کے لیے وہ ضرور کرو، گھوڑے تیار کرو، تلواریں تیز کرو، نیزے بھالے درست کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے راستے میں بھرپور کوشش کرو۔ ہاں نتائج کے اوپر اس کی جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں ان کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کے فضل کے سپرد کرو۔ اس کو سارے نتیجے کو برآمد کرنا یہ اللہ کریم کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حضور جب اپنے کاشانہ مقدس سے باہر تشریف لاتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور پھر حضور نے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جو بندہ یہ کلمات طیبات ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یقال له ہدیت وکفیت ووقیت، حضور نے فرمایا جو مبارک کلمات بندہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی، تجھے کفایت دے دی گئی، اور تجھے تمام شرور و فتن سے محفوظ کر دیا گیا۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر انبیاء کی امتیں پیش کی گئیں، کچھ انبیاء کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کچھ کے ساتھ 2 آدمی، اور بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کے ساتھ 1 آدمی تھا، اور میں نے کچھ انبیاء کو اس طریقے سے بھی دیکھا کہ وہ تنے تنہا آ رہے تھے۔ پھر میں نے ایک انبوہ کثیر کو دیکھا تو میں نے سمجھا شاید یہ میری امت ہے۔ مجھے کہا گیا نہیں، یہ جو جمع غفیر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اس افق کی طرف دیکھیں۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں انبوہ کثیر تھا، جنب غفیر تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس آپ کی امت کے 70,000 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور نے جب اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنائی تو حضور کے صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کا پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا، جن کے اعمال میزان عدل پہ تولے نہ جائیں گے، جن کو اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، شاید وہ خوش نصیب لوگ حضور کے صحابہ ہوں۔ کچھ نے کہا نہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا۔ غرض کے مختلف رائے حضور کے صحابہ نے دی۔ اسی اثناء میں حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو 70,000 لوگ میرا رب قیامت کے دن بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے گا، یہ وہ قوم ہے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ قوم ہے جو نہ جادو منتر خود کرتے ہیں، نہ کسی سے کرواتے ہیں، نہ بری فال پکڑتے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر ہمیشہ توکل کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے قوم اگر تم اہل ایمان میں سے ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کریم کی ذات کے اوپر توکل کرو۔ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اور جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان کے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کریم کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی مثال ملتی ہے حنین والے دن، اور اللہ کریم نے خاص کر اس کا ذکر کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔
حنین والے دن جب حضور کے صحابہ نے دیکھا کہ ہماری تعداد 12,000 ہے اور دشمن کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ ہیں اور مد مقابل دشمن 4,000 کے قریب ہیں یا اس سے کم ہیں، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو بدر کے میدان میں 313 تھے اور 1000 لوگوں کو شکست دے کے آئے ہیں، تو اب تو ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنی ظاہری صلاحیتوں پہ بھروسہ کیا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر زمین اپنی ہزاروں وسعتوں کے باوجود سمٹ گئی اور ان کے اوپر تنگ ہو گئی، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ تو اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو مادی وسائل اور ظاہری اسباب ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کریم کی رحمت کے اوپر بھروسہ کیا جائے، یہ توکل ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اہل توکل کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک تو توکل کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، دوسرا یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ جو بندے اللہ کریم کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں وہ خلاق عالم کے ذمہ کرم کے اوپر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے معاملات تک پہنچنے والا ہے اور اللہ کریم ان کا کفیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے توکل اسلام کے اندر وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام محاسن و محامد اور تمام اوصاف حمیدہ کا دار و مدار ہے۔ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کریم کی ذات کے اوپر ایسے توکل کرو جس طرح کے توکل کا حق ہے تو خلاق عالم تمہیں عرش سے ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح کہ وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ اللہ کے دیے گئے رزق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ توکل کا معنی ہے کہ جو صلاحیتیں، جو اسباب، جو وسائل خلاق عالم نے تمہیں دیے ہیں، ان تمام ظاہری اسباب و وسائل کو اور تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نتائج کی برآمدگی اللہ رب العزت کے سپرد کرنا، یہ توکل ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب بھی دلائی، اس کی تشجیع بھی دلائی کہ اہل توکل کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے اور اہل توکل کو اللہ کریم محبوب رکھتا ہے۔ خلاق عالم ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر حقیقی توکل عطا فرمائے اور توکل کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء شریعت میں ایک دفعہ پھر چند فقہی مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ رمضان کے اوقات میں دن کے وقت لوڈو یا تاش وغیرہ کھیلنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اسلام کسی بھی ایسے کام کی یا ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں ایک مسلمان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہو اور جسم اس سے تر و تازہ اور توانا ہوتا ہو، یا ذہنی حوالے سے اس میں تر و تازگی آئے، تو ہر اس کھیل کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثلا کشتی یا گھڑ سواری، تیر اندازی، اس قسم کا کوئی بھی کھیل جس میں جسم کی ورزش ہوتی ہو یا ذہن کی ورزش ہوتی ہو، تو اسلام میں اس کھیل کی اجازت ہے۔ اور ہر اس کھیل کی اسلام میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ جس میں نہ جسم کی نشو و نما ہوتی ہو، جسم کی ورزش بھی نہ ہوتی ہو، اور نہ ہی ذہن کی کوئی ورزش ہوتی ہو، تو وہ کھیل اسلام میں منع کیے گئے ہیں۔ لوڈو اور تاش یہ ایسے کھیل ہیں کہ اس میں نہ تو جسم کی نشو و نما ہوتی ہے
نہ جسم کی ورزش ہوتی ہے اور نہ ذہن کی ورزش ہوتی ہے، بلکہ یہ کلیتاً ایسا کھیل ہے کہ جس میں بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہے، بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کھیل میں مشغول ہوتے ہیں ان کا سارا وقت اسی کھیل کی نظر ہو جاتا ہے، اور بہت سے اہم کام عبادات سمیت نماز سمیت وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوڈو اور تاش یہ حدیث پاک میں بھی اسے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے لوڈو کھیلی تو اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو خنزیر کے گوشت سے رنگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو لوڈو اور تاش اور اس قسم کے کھیل سارے کے سارے اسلام میں منع کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ فضول کھیل ہیں اور بے فائدہ کھیل ہیں، اس میں کوئی نہ جسم کی نشو و نما ہے نہ ذہن کی نشو و نما ہے۔ اس لیے عام حالات میں بھی لوڈو کھیلنا منع ہے، تاش کھیلنا منع ہے، اور رمضان کے بابرکت اوقات میں تو بالخصوص اس قسم کے لغو اور لایانی اور فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو ترک کر دے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ علامت و اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی ہے، کہ بندے سے اللہ رب العالمین کی نظر عنایت کے پھر جانے کی علامت یہ ہے کہ بندہ فضول کاموں میں مشغول ہو جائے۔ تو رمضان کے بابرکت اوقات کو لوڈو اور تاش جیسے فضول اور ممنوع کھیلوں کی نظر کرنا اور اتنے بابرکت اوقات کو لوڈو کے کھیل کے اندر ضائع کر دینا، یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ بھی ہے، اور رمضان کے بابرکت اوقات کو ضائع کرنا بھی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی ہے، اور اس میں ایک ناجائز کام کے اندر مشغول ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے عام حالات میں بھی لوڈو اور تاش کا کھیل منع ہے، اور رمضان کے دنوں میں بھی یہ کھیل منع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ میں نقد رقم کی بجائے کیا ہم کوئی دوسری چیز، کوئی راشن یا مکان یا کپڑے وغیرہ خرید کر فقراء و مساکین کو دے سکتے ہیں، یا نقد رقم ہی دینا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو کوئی قحط وغیرہ کی صورتحال نہ ہو تو پھر افضل یہ ہے کہ نقد رقم دی جائے، تاکہ فقیر مسکین ضرورت مند اپنی ضرورت کو نقد رقم کے ساتھ خرید سکے اور اپنی ضرورت کو اچھے انداز میں پورا کر سکے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم راشن لے کر اسے دیتے ہیں، جائز تو ہے، نقد رقم کی بجائے اگر ہم راشن خرید کر دے دیتے ہیں یا اتنے ہی پیسوں کے کپڑے خرید کر کسی فقیر مسکین حاجت مند کو دے دیتے ہیں یا مکان وغیرہ خرید کر اس کو دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عام حالات ہوں اور قحط وغیرہ کی صورتحال نہ ہو اور ہم نقد رقم کی بجائے راشن خرید کر فقیر کو دیں، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے راشن اس کے گھر میں پہلے سے موجود ہو اور اسے بجلی یا گیس وغیرہ کی بل کی ادائیگی کے لیے نقد رقم کی ضرورت ہو، تو اس طرح اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی لیکن اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکی، تو پھر اسے ضرورت پوری کرنے کے لیے یہی راشن وغیرہ دوبارہ بیچنا پڑے گا نقد رقم حاصل کرنے کے لیے۔ تو عام حالات میں افضل یہ ہے کہ نقد رقم ہی فقیر مسکین کو دی جائے تاکہ جہاں اسے ضرورت ہے اس کو خرچ کر سکے۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نقد رقم کی بجائے اگر ہم راشن خرید کر جتنی زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے اتنی مالیت کا راشن، اتنی مالیت کا کپڑا یا اتنی ہی مالیت کا کوئی مکان وغیرہ خرید کر فقیر مسکین کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی جنس اناج خرید کر دے دیں، چاول خرید کر دے دیں یا گھی دالیں وغیرہ کچھ بھی چیز خرید کر اتنی رقم کی دے دی جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کیا ایک ہی مرتبہ دینا یہ ضروری ہے یا پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ کی رقم ایک ہی مرتبہ بھی
دی جا سکتی ہے، یعنی اگر سال پورا ہو چکا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے تو پھر تو افضل یہ ہے کہ فوراً اس کی ادائیگی کی جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی ایڈوانس دینا چاہتا ہے اور ایڈوانس ہی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے کہ پہلے سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ سال کے اختتام پر مجھ پر زکوٰۃ کی اتنی رقم واجب ہو جائے گی، تو آپ اس اعتبار سے پہلے ہی کچھ تھوڑی تھوڑی رقم کر کے ادا کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی طریقہ کار جائز ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور سال کے اختتام پر ایک مرتبہ ہی ادا کرنا یہ بھی درست ہے۔ ایک اور سوال پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں کہ کسی نے مکان لیا اور مکان اس نیت سے لیا تاکہ میں اسے خریدوں اور کرائے وغیرہ پہ چڑھا دوں اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کروں، تو کیا ایسے مکان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو ایسا مکان جو کرائے پر چڑھایا گیا ہو اس مکان کی اصل مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کا کرایہ سال پورا جمع ہوتا رہتا ہے اور دوسرے سامان اور رقم کے ساتھ ملا کے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان کی اصل مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے لیے اور اپنے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔